الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسامنا وطبيب أقوالنا وطبيب أحوالنا نور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ووكيلنا وكفيلنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا عوننا وعياننا ومعيننا ملجأنا ومأوانا أعلانا ومولانا ونبيعنا وشفيعنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا رب تو کریمی وحبیب تو کریم صد شکر کے ہستے میان دو کریم پیر ما جانے محمد قطب عالم در زمان دستگیری کن مرا اے دستگیر اولیاء جانے محمد پیر کامل شاہ میں بل کے لیے نور ایمان بخش دے مجھ بے نوا کے واسطے امداد کن در دین دنیا شاد کن ہر رنج و غم آزاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل آرا رہنما صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وأہل بیتہ اجمعین ہوئیں خوشیاں عرشاں فرشاتے سرکار محمد آئے نے کہ کعبے وی
سبحان اللہ کے کعبے وی سبحان اللہ دلدار محمد آئے نے کہ کعبے وی سبحان اللہ دلدار محمد آئے نے کہ کعبے وی سبحان اللہ دلدار محمد آئے نے کہ کعبے وی سبحان اللہ دلدار محمد آئے نے۔ نہایت واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قابل ساد احترام ماما بہنا اور بیٹیاں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت دا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ جس سونے بادشاہ دی توفیق دے نال الحمدللہ اساں سارے اللہ رب العزت دے گھر دے وچ جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے ربیع الاول پاک دے اس آخری جمعۃ المبارک دیاں برکت والیاں گھڑیاں دے وچ حاضر ہاں۔ دعا کرو اللہ رب ذوالجلال سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے، اور جتھے جتھے بھی حضور علیہ السلام دی امت آج دے جمعۃ المبارک دا فریضہ ادا پہ کریں دی کریم مالک ہر کسے نوں امن دے نال، سلامتی دے نال، عافیت دے نال اور انہاں برکت والیاں گھڑیاں دے فیض دے نال ہر کسے نوں مالا مال فرماوے۔ الحمدللہ یہ اللہ پاک دا خاص کرم ہے سارے سارا ساتھیاں تے جتنے تساں بھی حاضر ہو، کہ جس ماہ مقدس دی نسبت جس بھی مقدس اور برگزیدہ ہستی یا ہستیاں انہاں دے نال ہوندی ہے، یا ایسے مقدس مہینے جس طرح رمضان المبارک کے، حج شریف دا مہینہ، جس نسبت دے نال بھی کوئی ماہ نسبت رکھیں دے الحمدللہ تو آدھی ساری سارا دی کوششیں ہوں دی مل کے کہ اللہ کرے اس تھوڑے جے وقت دے وچ اللہ پاک دی توفیق نال اور حضور علیہ السلام دی نگاہ رحمت دے نال تساں اور اساں سارے مل کے اساڑی آمن والی جڑی نسل ہے اس تک اساں سارے مل کے یہ حضور علیہ السلام دے دین حق نو جو تواڈے سارے کولوے ڈال ڈلیا ہے اس نسل تک اور ان سارے جڑے نوجوان اے عزیز یا یہ کس ریکارڈنگ دے واسطے دے نال یہ اللہ تے اللہ دے پاک نبی دی محبت دا پیغام اور حضور علیہ السلام دی ہر نسبت دی محبت دا پیغام تاکہ اساں تساں سارے اللہ پاک دی توفیق نالے جتنے تاکہ پہنچا سگاں اس پیغام نو پہنچاوینا وقت ایک مقرر ہے ہر انسان دا وہ ٹالے وہ گھڑی نہ اس تو پشتے ہوں دیئے نگے ہوں دیئے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ فرمایا اللہ پاک نے جڑی تواڈے واسطے موت دی گھڑی مقرر کر دیتی ہے وہ ٹالے اس تو نہ ایک اگتے سیکنڈ تھیندے نہ ایک سیکنڈ پچھتے وہ جڑی مقرر کر دیتی گئی ہے
لیکن یہ کہ اللہ کرے تساں سا سارے مل کے اللہ تے اللہ دے پاک نبی دی محبت نو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر محبت دی نسبت نو اللہ پاک دی توفیق دے نال اتنا عام کر وینا کہ تاکہ ساری یہ آمن والی نسل جیڑی یہ سارے آمن والے یہ سارے یہ پیچھے آمن والے انہاں تک تاکہ اللہ تے اللہ دے پاک نبی دی محبت انہیں پہنچ ونجے کہ پھر کوئی شے انہاں دے عقائد نو اور انہاں دے ظاہر اور باطن نو ہلا نہ سگے. دیکھو نا جتھے اساں جو اللہ پاک نے ظاہری نعمتاں سانو عطا کیتیاں جتنی کسی دے کول ہیں ہر کوئی انہاں ظاہری نعمتاں نو باقی رکھن واسطے اور انہاں دی حفاظت واسطے جتنا آسانی نال ہر بندہ انہاں دی حفاظت کر سکدے کوشش کریں دے اور کوشش کریں دے. گل سمجھ آندی پئی نا سنگیو جتھے اساں باقی ہر شے دی تمام ظاہری نعمتاں جتنیاں بھی اللہ پاک جانو دتیاں اگر انہاں دی سارا دی حفاظت خود بھی بندہ کرے تے نال اگو سمجھا بھی ونے بے پتر اے فلانی شے فلاں جانتے فلاں شے فلاں جانتے اپنا پچھلا نو جن ساری ہر شے انسان ظاہری اللہ تعالیٰ دے جو انعامات ہیں اگر انہاں دی ہر شے دا اگر اپنے پچھلا نو دسا ونے سمجھا ونے اسی طریقے جنال او شیاں فانی ہیں تے ایمان تے اللہ دے رسول دی محبت باقی رہنا لی ہے. جن اتھے سا ساریاں شیاں اپنے گھر تک اپنی اولاد تک اپنے خاندان تک اپنے دوست احباب تک وہ ہر شے نو سمجھایا. اس یار ساڈا اے اولین فرض ہے کہ اساں اپنے ہر قریبی رشتہ دار نو اپنے سب تو پہلے اپنے آپ تو وقت اپنی اہل و عیال تو کیونکہ قرآن پاک شروع بھی سب تو پہلے اپنے آپ تو کریں دے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اے ایمان والو سب تو پہلے اپنے آپ نو بچاؤ جہنم دے عذاب تو قوا انفسکم سب تو پہلے اپنے آپ نو بچاؤ وَأَهْلِيكُمْ وات فرمایا جلے اپنے آپ تے کوشش کر گنو وَأَهْلِيكُمْ فرمایا وات اس تو بعد جلے دوجا یہ سلسلہ شروع کرے سو وَأَهْلِيكُمْ فرمایا وات اپنے گھر تو شروع کر اپنے عیال تو شروع کر اپنے گھر دے افراد خانہ تو شروع کر وَأَهْلِيكُمْ نارا فرمایا آپ بھی بچ اور اپنے اہل و عیال نو بھی بچا اس جہنم دے کولوں کہ جیڑی جہنم اللہ تعالیٰ معاف فرماوے جس وقت قیامت دے دن ہزارہ ہاں ملائکہ ہانپ کے جنہیں کہ شہر بندہ آدھے ہیں نا بھئی ذرا چیک کے کھڑنا اپنی زبان ہے انہیں جیڑے اس نے ہانپ کے اڑیسن اسے لے ایک بار اللہ تعالیٰ معاف فرماوے ہر بندے دل اللہ معاف فرماوے لرزہ ایک تاریخ اسی. اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا اس وقت تو پہلے اپنے آپ نو سمجھ اور اس گھڑی نو بھی سمجھ تاکہ اللہ پاک تیرے تیتھے بھی رحمت فرماوے تے آخرت چی رحمت ہوئے. اس واسطے کر کے تواڈی ساری ذمہ داری ہے چونکہ آخری جمعۃ المبارکہ سے ربیع الاول شریف دا پڑھ دے پیا اس حوالے نال چونکہ واقعات عرشتاں یا جو معجزات ہم الحمدللہ یا جو بھی مختلف نہ ترے پچھلے سا جمعہ دیتے حضور علیہ السلام دا میلاد شہید حوالے نال جتنا بھی اللہ پاری توفیق نال ہو سکے یہ پیغام پہنچائے سے. لیکن چونکہ یہ آخری جمعۃ المبارک کے اس مہینے دا ربیع الاول شریف دا تاکہ جنہیں خلاصے دے طور تے گفتگو ہوتی میں اس اندازے پہ گفتگو کرے نا جنہیں شاید خلاصہ ہوندہ ہے تاکہ اساں یہ ساری شے یہ سارا کچھ سن کے اتنا کچھ بندہ ساری زندگی سنے. دیکھو اتنی زندگیاں لنگ گئیاں جمعے پڑھنا اتنی زندگیاں لنگ گئیاں ساریاں حضور دا دین سننا کہیں نہ کہیں جانتے تھا بندہ کسی نہ کسی جانتے تھا وین دے اللہ دے پاک نبی دے حکامات نو سن دے. لیکن سنگیو ہر شے جتھے بھی سنو اتھے کم از کم سن کے تے کچھ نہ کچھ اتنی اپنے پلے پاک دی شے تاکہ اسے آن والی پچھلی نسل تک اللہ دے پاک نبی دے دین نو کچھ نہ کچھ تے پہنچاوے نا. ہاں جی یہ سارا خلاصہ اور اگر یہ کر گئے تو سانسا مل کے تو یاد رکھے سمجھو بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے توارے تے سارے تے رحمت کی تھی. ہر کوئی اپنا حصہ دا کرے تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ پا ونیتا ہے جی. جی قیامت دے باقی تمام انبیاء دی امتاں نیک عمال اور ستھرے صاف ستھرے عقائد گن کے کھلوتی ہوئے
اتھے جل حضور علیہ السلام دی امت آوے قیامت دے دن اللہ دے حضور حاضر ہوئے تے کچھ نہ کوئی تا جتنے بیٹھے ہیں ساتھ تساں کچھ نہ کوئی تا سادے دے اتنا تا ہوئے نا کہ اللہ پاک دی توفیق نال کچھ نہ کوئی تا حضور دی امت تک تساں سب یہ پیغام پہنچاوے نا تاکہ جل اللہ دی حضور قیامت دے دیارے باقی امت سامنے حاضر ہون اس لئے حضور دی امت بھی سبحان اللہ اس دیت رحمت ہے اس دیت کوئی شاک نہیں اللہ دے رسول دا صدقہ کرم ہے لیکن یہ سارے حصے دا کام ہے صحیح اپنا کروے نا ہے جی اللہ پاک نے جو آیہ مبارکہ آج دی موضوع واسطے میں تلاوت کی تھی مشہور آیہ مبارکہ 11 سپارے دی اللہ پاک نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ انہیں اختتامی گفتگو پہ کریں یا سمجھے خلاصے دی صورت ذہن چ رکھے سو تاکہ اس مہینے دے آخری جمعہ مبارک ہے اگلے انشاءاللہ خیر ہو تو پھر ربیع ثانی شریف ہو سی ہے جی اے مہینہ نبیاں دے سردار دا تے ربیع ثانی ولیاں دے سردار دا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سالانہ یوم وصال پاک دا مہینہ آپ دا زندگی ہوئی تے انشاءاللہ اگلے جمعے تو وہ سلسلہ شروع کرساں آپ دے ذکر خیر دا تا اج دے جرا خلاص سے علی گفتگوئے فرمایا اے میرے حبیب کل او جس زبان دے نال ہن دیکھو قرآن پاک الحمدللہ جرے تلاوت کریں دیو کتنی آیات مبارکہ ہیں کل دیاں ہاں جی کل جتھے بھی آسی سمجھو تے حکم ہے لفظ کل پورے قرآن پاک جیڑی جگہ تے آئے اتھے حکم نے اندازہ کرو کہ جتھے جتھے بھی اور اس کل تو مراد کے ہے اس کل تو مراد ہے اے میرے حبیب گل تا میں خدا دی ہے لیکن تساں اپنی زبان مبارک نال میرے بندہ تک پہنچا رہے کل ہے اے لفظ کل ہے فرمایا وہ گل ساری میری ہے لیکن اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس میرے حکم نو میرے اس پیغام نو کل اے میرے حبیب اپنی زبان اقدس کے نال میرے بندہ تک پہنچا چھوڑو اے لفظ کل ہے جن اللہ پاک ہے کو ہون دی کل ہو اللہ احد فرمایا میرے حبیب تساں فرما دے اللہ کل ان کنتم تحبون اللہ یہ بھی کل دی ہے لفظ کل نال شروع پہ تھی دیئے فرمایا میرے حبیب تساں اپنی زبان پاک نال فرما دے جے چاند دے اللہ تو نال محبت کرے تا محبوب پاک اتباع فرماؤ اسی طریقے نال فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہ سمجھا جی دی گل دی فرمایا کل بفضل اللہ فرمایا جنہیں اللہ رب ذوالجلال باقی کل دے حکامات فرمائے اس کل دے نال ہی فرمایا ان توجہ کرے چونکہ اختتامی گفتگوئے تے سنوں پلے ہی بدلے قل بفضل اللہ و برحمتہ فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں فرما دیو جیلے اللہ پاک دی طرفو تو آدھے تے فضل تھیوے اور رب دے طرفو تو آدھے تے رحمت ہوئے فل یفرحو کہ کرو فل یفرحو ادھا لفظی میں نے خوشیاں کیتیاں کرو سپارہ کتنے 11واں سپارہ 11واں آخری پا فرمایا میرے حبیب انہوں فرما دیو جے رب دے طرفو تو انہوں فضل ملے یا رب دے طرفو تو انہوں تے رحمت دا نزول ہوئے فال یفرحو فرمایا وقت اس ملن دو تے اللہ دے فضل تے رحمت دے ملن دو تے فال یفرحو خوشی کی تھی کرو اچھا ہون اس فضل تے رحمت نو اگر قرآن پاک جو تلاش کرے سو نا بذات اس گال دا ہے نا بھئی سوال جیرا قرآن پاک اپنے پڑھن والا تک اور اپنے منن والا تک دو کیٹیگریاں تھی گئے نا ایک صرف پڑھن والے پڑھن دے وچ ہر کوئی آ گیا اپنے بھی پرائے بھی پڑھن والے بھی تے قرآن پاک نو منن والے بھی دعائیاں واسطے قرآن پاک پیغام چھوڑے دے کہ جیلے تو اللہ دا فضل تے رحمت آوے تا وقت خوشی کرو ہون قرآن پاک دیں جیلے جھک سو سوال عرض کرے سو پوچھ سو بھئی اللہ دے پاک کلام ساری رہنمائی فرماؤ اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت اگر اس نو تلاش کرنا ہوئے تیرے بھی چکے بھی جہاں تو کنے تلاش کرا ہے جی اچھا فضل دیے بھی بے بہا قرآن پاک کے آیات مبارکہ رحمت دیے بھی بے بہا قرآن پاک کے آیات مبارکہ لیکن اللہ پاک نے جنہیں ہر شہد خلاصہ ہوں دے خلاصے دے طور تے اللہ پاک نے فرمایا سب تو بڑا فضل یہ 22 سپارے دیئے تھے اسے تشریح پہ کرنے سہد دی فرمایا اللہ پاک دا سب تو جرا بڑا فضل ہے باقی ساریاں فضل دیاں صورتہ ہیں لیکن جرا سب تو بڑا فضل ہے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا
فرمایا میرے حبیب دے غلامہ واسطے جی سب تو بڑی خوشخبری اللہ نے فضل دی 22 سپارہ اور پہلا پا فرمایا جی سب تو بڑی خوشخبری اللہ رب ذوالجلال دی حضور دے غلامہ دوتے حضور دی امت دوتے اور مومنین دوتے فرمایا وبشر المؤمنین خوشخبری ہے انہاں واسطے جی حضور دے غلام ہیں بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا فرمایا انہاں دوتے ہم جمع دسی گئے فرمایا ایک یا دو یا چار نہیں فرمایا ہر او جرا حضور دا غلام تے امتی ایمان علیہ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ انہاں سارا دوتے اللہ طرفوں فضلاً کبیرہ فرمایا سب تو جرا وڈا فضل اللہ پاک نے کیتا کہیں دی ذات پاک ہے سب تو بڑا فضل حضور علیہ السلام دی ذات پاک پھر لفظ رحمت تے آونیوں رحمتہ بے بہا ہے جی اللہ رحم کریں دے تو بدہ توبہ کریں دے نا رحمت لفظ رحم تو ہیں رحمت لفظ رحم تو ہیں رحم تو مراد ہے اللہ تعالیٰ دا ایک بار اپنے بندے نہیں پیار نال دیکھنا اللہ پاک دا رحمت دا مفہوم ہے فرمایا رحمت رحم تو ہیں اور رحم تو مراد ہے ایک بار اللہ پاک نسرو ڈھک دے اپنی شان دے نال اپنے بندے نے جرا ایک بار پیار نال چا دیکھے سمجھو سے لے اللہ پاک اس بندے تے اپنی رحمت کی تھی رحم شروع ہو گئے اور فرمایا رحمتہ تبے بہا بندہ توبہ کرے اللہ دی رحمت دے نال بندہ عبادت کرے اللہ دی رحمت دے نال کوئی نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نال بچیاں ہی ملن تیار دینا بچیاں اللہ دی ہے جی یہ نا جی اللہ دی رحمت مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ دی رحمت فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا جنہیں ساریاں رحمتاں تے سارے فضل اللہ پاک تو سارا تے کیتی ہم انہاں سارا فضلاں تے رحمتاں دا نچوڑے ہے فرمایا وہ ساریاں رحمتاں تے سارے فضل اللہ پاک نے اپنے حبیب دا صدقہ جس محبوب نو رحمت للعالمین دا تاج پوا کے بھیجے فرمایا اس محبوب دا صدقہ ہر کہتے جو بھی چاہے فضل ہے چاہے رحمت ہے سب تو بڑا فضل تے رحمت حضور علیہ السلام اور باقی حضور دا صدقہ ہر کہتے رحمت تے فضل ہون ایو آج دی سمجھو ساڑھو آکھو جب خلاصے والی گفتگو ہے کہ ہون اس نو سمجھو اگر کسی نو اللہ اولاد دے وے بیٹا دے وے اللہ دا فضل اللہ دی نعمت بھی اللہ دا فضل بھی جیرے اللہ پاک اولاد دے وے اپنے مان نال دسو وہ بندہ خوش ہوندہ یا نہیں ہوندہ خوشی کرے سی خوش ہوندے اچھا جتنے مسلم اللہ تعالیٰ نے جائز اسباب عطا کی تو ہن اگر حضور علیہ السلام نے شریعت دی ہاتھ دے وچ رکھ کے حضور دی شریعت دی اتباع کر کے اگر اپنے بچے دی خوشی کرے دے یہ عقیقہ کرنا خوشی نہیں شرعی طور تے خوشی ہے نا یہ جڑا عقیقہ شریعت نے رکھے عقیقہ کرنا کیڑی شے عقیقہ حقیقت ہے اس اولاد دے ملن دوتے اللہ دا شکر بھی ہے اور اس بچے دا صدقہ بھی ہے اور اس بچے دا ملن دوتے خوشی بھی ہے مخلوق خدا نو کوئی نہ کوئی چیز بنا کے اللہ دے حضور پیش کرنی تے مخلوق خدا نو کھوامنی ہے جی اگر اولاد ملے اللہ دی نعمت عزت ملے اللہ دی نعمت صحت ملے اللہ تعالیٰ دی نعمت اے آزاد وطن دے راجستان کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کیتے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ دی نعمت ایسا سوچ سکتے ہیں کہ نہیں باہا کہ جیڑے سوچینے ہو تا سوچیں دیں جنو اللہ تعالیٰ نے فکر عطا کی تھی ہو تا سوچیں دیں لیکن جیرا اس گال تو غافل ہے وہ ایک لمحہ سوچے تا صحیح اندازہ تا کرو کتنی بڑی نعمت ہے آزاد وطن آزاد ملک دا ملنا اور آزاد ہو کے اللہ پاک دی حضور انسان نماز تے حاضر ہوئے جمعۃ المبارک تے حاضر ہوئے کسی بھی نیکی واسطے اگر اللہ پاک کے توفیق عطا فرماوے تا کیڑی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے جی تو فرمائے ساریاں نعمتاں ساریاں نعمتاں نچوڑ قرآن پاک دے چوتھا سپارہ اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رب ہو کے دتا تبم کجے اتنا دیتا ہے فات ایت 14 سپارہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا فرمایا بے شک گننے ہی شروع کر دیو تو گنتی بھی نہ تھی سی کریں دیو گنتی تے بات بھی شمار کریں دیو تو انو بات بھی گنتی ختم ہوئے سی اللہ تعالیٰ دیا نعمت زیادہ فرمایا اتنی نعمت دیتی ہم لیکن میں رب ہو کے کہ ایک نعمت بھی پورا قرآن پاک پڑھ گئے اللہ پاک نے جتلایا نہیں اگر صرف جتلایا تو اس نعمت کبرا تے
سب تو بڑی نعمت اس نعمت کبرا جی نعمت مصطفیٰ پا دی صورت چے ذات مصطفیٰ پا دی صورت چے اس دیوتے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین لامی تاکید دیے تکاف بھی تاکید دیے اللہ پاک نے فرمایا دعائیں تاکید اللہ کے فرمایا من اللہ فرمایا اللہ پاک احسان کیتے اللہ احسان کیتے مولا کیڑی شاید احسان فرمایا علی المؤمنین فرمایا ہر کہتے احسان نہیں کیتا لفظ نہ سمجھیں دیو ہر کسی تے احسان نہیں کیتا نہ کھیڑے فرمایا احسان تے کیتا اللہ پاک مولا احسان کیڑے تے کیتا کہتے فرمایا احسان ہی بہو وڈے تے کیتا ہی انہاں دوتے جرے حضور دے غلام علی المؤمنین فرمایا میں انہاں تے احسان کیتا جرے محبوب دے غلام من ایمان والے ہیں اس بعث فیہم رسولا فرمایا میں انہاں نو اپنا حبیب عطا فرمایا تے مبعوث کیتا اپنا رسول احسان ایمان والا دوتے اور جائیں تے گل سمجھ آندی آندی جینو نعمت مل دیئے خوشی بھی تگوہ کریں دا ہوتا ہے نا بچہ اللہ توانو دے وے یا مینو دے وے تا ظاہر ہے تساں توانو مل سی تا تساں خوشی کرے سو مینو مل سی میں خوشی کرے سا تریجے چوتھے جب بندہ کہ تو کیوں نہیں خوشی کرے دا وہ کہسی بھائی اللہ تیرو نعمت دیتی ہے تو تیرا حق بن دے تو کر تیرا حق بن دے تو کر تیرو تر آپ نعمت جو دیتی ہے حق تیرا بن دے سنگیو جنہیں ایک نو پتر ملے یا دو نو یا چارہ نو وہ سارے اپنے وقت دے ویتے اپنی جہاں تے خوشیاں کریں تے حضور دی پوری امت جانو اللہ پاک فرمائے میں اپنا حبیب عطا کیتے وہ خوشیاں نہ کرے تک کرے حضور دی ولادت با سعادت تے حضور تے ملن دوتے یہ جی خوشی کرنی ہے یاد رکھے ایک اس انسان دے ایمان دا اور حضور نال تعلق جرا محبت والا تعلق ہے اس دا ثبوت ہے اور اس نو ہمیشہ ہر سال جرا انسان اثر نو جنہیں تجدید ہوندی ہے کسی شہدین آدھے نا تجدید نکاح تجدید ایمان اے بھی نہیں آکو بھئی ہر سال حضور دا میلاد تجدید محبت کرویں دے سبحان اللہ تجدید محبت کرویں دے اور خوش نصیب تے خوش بخت حضور علیہ السلام دی ولادت با سعادت جی اللہ پاک نے سانو اتنا بڑا انعام عطا فرمائے کیا قرآن پاک وچ اللہ پاک نے نہیں فرمایا 13واں سپارہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم لئن شکرتم لازیدنکم فرمایا میں جیسے دیتی ہے تینوں میں رب جیڑی نعمت دیتی ہے تو شکر کریں دا میں اسے نعمت نو اور ودھیں دا آسان تو شکر کریں دا میں اس نعمت نو ودھیں دا آسان اور فرمایا وَلَا إِن كَفَرْتُمْ دھیان کریں جیڑی میں تیاں نعمتاں دیتیاں انہاں دا انکار ہی نہ تھی کلوں میں منکر نہ تھی کلوں میں اور نہ شکر نہ تھی کلوں میں کہ میرے مالک نہیں بلکہ سبحان اللہ اولیاء کاملین فرمائیں اللہ پاک اگر تھوڑا دے وی نا اللہ پاک تھوڑی شے دے وی میں رزق دی گل پکنا رزق دی اگر اللہ پاک تھوڑا رزق دے وے تے جیڑا بندہ اس تھوڑے رزق تے اپنے مالک تے راضی ہو ونے اولیاء کاملین فرمائیں اللہ پاک فرمائیں جے اوہ بندہ اللہ دی حضور قیامت دے دہاڑے اپنے تھوڑے اعمال گن کے ویسی اللہ پاک اس تے راضی تھی ویسی کہ میرا بندہ میں سمجھے پہ ہو نا جے کو بندہ کسی نو معاف کرے دے نا کسی نو معاف کرے دے کسی دے اور سب تو بڑی یاد رکھے نیکی بھی ہے سب تو بڑی نیکی بھی ہے انسان معاف کرے حضرت امام حسن علیہ السلام سخی لجپال امام حسن پاک نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار آپ دے سامنے آپ دے غلام ہے تو کل کچھ ڈھا پئی خادم ہے اس کو کچھ ڈھا پئی اس کو پتہ ہے بھئی آپ جلال نبی ہیں آپ بھئی جلالی طبیعت آپ دی ڈٹھا نا بھئی شیط ڈھا پئیے آپ دے دل اس خیال ہے بھئی کوئی ایسا حساب لاما بھئی آپ دا جرے غصہ ہے نا اے محبت بدل بنیے ذرا ٹھنڈے پاسے بدل بنیے سن دے بیٹھے ہو وہ جرا غلام ہے نا اس جنہیں ڈٹھا نا آپ نو تے آکھر لگا والقاظمین الغیظ چوتھا سپارہ ہے بھئی اللہ پاک آپ نے بندہ دی شان دسیے بھئی جرے اللہ دے بندے ہونے غصے پیوے نے اے دہکے سا پڑا والقاظمین الغیظ جلے آکھن والقاظمین الغیظ فرمایا کہ اللہ پاک فرمایا اللہ دے بندے غصہ پیوے نے فرمایا سا اپنے رب واسطے پی چھوڑے امام حسن پاک جوارتا سا اپنے رب واسطے پی چھوڑے والقاظمین الغیظ فرمایا والعافین عن الناس فرمایا اللہ اگلا حصہ سے ایدہ فرمایا اللہ پاک فرمایا جے اللہ دے بندے والعافین عن الناس فرمایا انہاں دوتے جے اللہ تعالیٰ مہربانی کریں دے تو انہاں دے وصف ہوں دے اللہ دے بندہ دی صفت ہوں دی انہاں نو جتنا مرضی آوے ڈوکھ دے اللہ دے بندے دی صفت ہے کہ نو دل چو میل رکھے سی تے نو اس واسطے کو برا سوچے سی فرمایا والعافین عن الناس ہر حال دے وچ اللہ انہوں نے صفت اللہ دی توئی ہوں دی والعافین عن الناس او اللہ
اللہ دے بندہ نو اللہ دا واسطے ہمیشہ معاف کریں درانے والا آفینا عن الناس اللہ دی رضا واسطے معاف کریں درانے اللہ دی آپ فرمائے میں تنو اللہ واسطے معاف کیتے ہیں جی اس کا واللہ یحب المحسنین اللہ فرمایا جرا یہ دو کام اللہ واسطے کرے اللہ واسطے پیار ہی کریں دے آپ دے کول اشرفیاں دی تھیلی فرمایا جی اللہ پیار کریں دے تو اس پیار دے صدقے ہر شے میں تینوں دیتی ہے جی سنو دھیان دے ہو سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے حدیث مبارک سرکار نے اپنے غلامن فرمایا ولے جرا پہلا بندہ یہ کنا آندھ ہویا مختلف اس طرح بشارت سرکار نے عطا فرمائیں فرمایا جرا ولے پہلا بندہ تان ملے نا فلاں جہاں تے وہ جنتی ہے بس آخری گفتگو پہ کہنا وہ جنتی ہے صحابہ کرام انتظار ہی چونے نکلے بے اس خوش نصیب نو جکھاں جائے دے بارے حضور علیہ السلام نے بشارت عطا کی تھی بے جنتی ہے نکلے یہ لو بندہ سامنے آئے نا تو سادہ جا بندہ ہے بالکل سادہ انہوں حضور دے غلامہ صحابہ پوچھا آکھنے لگے اے اللہ دے بندے اے خوش نصیب تیرے بارے اللہ دے پاک حبیب نے سانو بشارت دیتی ہے تیری آخرت بہتر ہو گئی ہے اور تو جنت حقدار ہو چکا ہے اللہ دے حبیب نے فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم نساتے صحیح کیڑے کیڑے عمل کریں نے تاکہ یار کوئی عمل ایسا بھی کراں تے اللہ رسول سارے تے بھی راضی تھی من کیڑا عمل کریں نے انہیں کو جواب سنو اس آقا یار میرے ایدے کو لمبے چوڑے عمال تکون نفلی عبادت بھئی فرضی عبادت کرے نا یہ رکھو تھوڑا جا موقع مل بنے قرآن کریم دی تلاوت استغفار درود پاک پڑھنا چاہتا یہ تھوڑا عملہ دا ذخیر ہے فرضی تا میں کرے نا 5 ٹائم دی نماز روز ہے جو تھوڑا ہے بڑے توجہ طلب صحابہ پوچھا انہاں کہا اس تو علاوہ دماغ چاہتا ہے یہ تا سارے مختلف ہو رہی تا صحابہ کرے دے پہن نا نماز دے جو بھی تا نماز ہی تا پڑھ دیں سب کچھ بھئی اور کوئی شے انہاں کہا ہاں ایک شے ہو رہے شاید پتہ نہیں اے میرے رب نو تے سرکار نو پسند آ گئی ہوئے شاید اے انہاں بادشاہاں قبول کر کے دی ہوئے آکھا لگے کیڑی شے آکھا لگا نہیں تے میں یہ دے کو دکھ دے وے نا نہیں تے جتنے کوئی میں دکھ دے وے جتنی بھی تکلیف دے وے آکھا لگے میں جے راتی سمن لگ دا جلے بسترے تے بینا جلے نیندر آمنی شروع ہو دیئے اس نے میں اللہ دی حضور عرض کرے نا مولا جائے میں واجدین تے دکھ دیتا ہے میں تیرے تے تیرے پاک نبی دے صدقے معاف کیتا ہے میری وجہ تو نہ پکڑے انہوں میری وجہ تو اللہ انہوں نہ پکڑے میں انہوں اللہ واسطے معاف کیتے جیرے نہیں تے دکھ دینے فرمایا جرا کوئی شامی میں دکھ دے وے میں ولے اٹھیون تو پہلے جلے اٹھینا تا میں آدھا یا اللہ میں نے بھی اللہ واسطے معاف کیتا تے اللہ دے پاک نبی دے صدقے تاکہ میری وجہ تو ہے سن دے پہ ہو ہیں حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جیلے چ رکھا گیا میں صرف ادھر شارٹ کا ڈیرہ پر سمجھاؤں کر واقعہ بڑا لمبا ہے ادھر صرف ایک قصہ گن کے سمجھاؤں کر پہ کرے نا جلے آپ نو کوڑے مروائے گئے حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل دے وچ کوڑے مروائے گئے او امام احمد حنبل کہ جنہاں نو اللہ پاک نے ایک بار نہیں کم و بیش 100 بار اپنا صفاتی دیدار عطا کی جائے 100 مرتبہ او احمد بن حنبل پاک سن دے پہ ہو سبحان اللہ اتنے محبوب اتنے اللہ دے محبوب سبحان اللہ جلے آپ نو کوڑے مروائے گئے نا ضعیفی بھی ہے آپ بڑھڑے بھی ہن آپ ضعیفی بھی ہے کوڑے مرائے گئے جلے آپ نو کوڑے لگ دے ہن نا تے جلے کوڑا لگ گیا تا بڑھڑے ہن بیہوش تھی وینے ہن آئی صاحب جلے کوڑا لگ دائی تے بیہوش ہو وینے ہن جلے ہوش آندی آئی وہ جرا بندہ مریندہ پہ آئی نا وہ عباسی خاندان حضور دا چچا حضرت عباس انہاں دے خاندان دا جرا کوڑے مریندہ پہ آئی جس وقت وہ کوڑا مارے بیہوش ہو ونن جلے ہوش آندہ آئی نا یادن یا اللہ میں اس نو معاف کیتے تاکہ دی قیامت دے حضور علیہ السلام دے چاچے دی اولاد دے سرکار نو تکلیف رتھی دے سن دے آندے ہو اے ہے زندگی دا معیار انسان دے اندر ایمان آونے تھا انسان دے اندر ایمان آونے تا ایمان دا معیار ہے کہ انسان ایمان آلا انتقامی نہیں ہوندہ ایمان آلا ہمیشہ اللہ جزا واسطے معاف کرنے والا ہوندے اللہ اپنے پاک نبی دا صدقہ توارے تے سادے تے کرم فرماوے اور میلاد پاک دا برکت والا مہینہ جو الحمدللہ جو سارے نصیب یہ سب ذکر کیتا سنا اللہ سب دا قبول فرماوے اور حضور دی تعلیمات